بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 237۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کلمات شرط متا کا بیان۔ کلمات شرط کی بحث چل رہی تھی، جس میں سے ان اور اذا کی بحث گزر چکی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا کہ ان یہ شرط کے لیے آتا ہے، اور اذا کے بارے میں بتایا کہ یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، ظرف کے لیے بھی آتا ہے۔ آج کے سبق میں بتائیں گے کہ متا یہ خاص طور پر ظرف کے لیے آتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَتَى لِلظَّرْفِ خَاصَّةً فَيَقَعُ بِأَدْنَى سُكُوتٍ فِي مَتَى لَمْ يُطَلِّقْ أَنْتَ طَالِقٌ لِأَنَّهُ وُجِدَ وَقْتٌ لَمْ يُطَلَّقْ فِيهِ وَإِنْ قَالَ إِذَا۔ متا جو ہے یہ خاص طور پر ظرف کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ اگر تھوڑی دیر بھی خاموش رہا، اس صورت میں مَتَى لَمْ يُطَلِّقْ أَنْتَ طَالِقٌ، جب میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق، اور اس کے بعد پھر کچھ وقت رہ گیا تو اور طلاق نہیں دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ فَأَنْتَ طَالِقٌ فَعِنْدَهُمَا كَمَتَى أي كقوله مَتَى لَمْ يُطَلِّقْ أَنْتَ طَالِقٌ حَتَّى يَقَعَ بِأَدْنَى سُكُوتٍ كما في إذا شئت فإنه كمتى شئت لا يتقيد بالمجلس، أي لو قال لها طلقي نفسك إذا شئت فإنه كمتى شئت بالاتفاق حتى لا يتقيد بالمجلس، بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتقيد بالمجلس۔ فأبو يوسف ومحمد رحمه الله حمل كلمة إذا على كلمة متى في قوله إذا لم يطلق أنت طالق، كما أن إذا محمول على متى باتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت۔ وعند أبي حنيفة رحمه الله كإن أي قوله إذا لم يطلق أنت طالق عند أبي حنيفة رحمه الله هو كقوله إن لم يطلق أنت طالق، فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى الفرق۔ اور اگر اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اذا لم يطلق فانت طالق، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے نزدیک یہاں اذا متا کے معنی میں ہوگا، یعنی متا لم اطلق انت طالق کی طرح ہوگا، لہٰذا ادنی سکوت کے ساتھ یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جس طرح کہ اذا شئت میں ہم نے اس کو متا شئت کے معنی میں کیا تھا اور وہ مجلس کے ساتھ متقید نہیں ہوا تھا۔ یعنی اگر عورت کو کہے طلقی نفسکی اذا شئت تو یہ متا شئت کے معنی میں ہے بالاتفاق، اس وجہ سے مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، بخلاف طلقی نفسکی ان شئت تو یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے کلمہ اذا کو کلمہ متا میں محمول کیا، اذا لم يطلق انت طالق میں بھی، جس طرح کہ اذا محمول ہے متا پر بالاتفاق طلقی نفسکی اذا شئت میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ان کی طرح ہے، یعنی اذا لم يطلق انت طالق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ان لم يطلق انت طالق کی طرح ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرق کی طرف محتاج ہوئے۔ یہ ایک صورت بیان کرتے ہیں، متا کے بارے میں تو بیان کیا کہ متا ظرف کے لیے آتا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان شرط کے لیے آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک لفظ اذا جو ظرف کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ لفظ استعمال کیا اذا لم يطلق فانت طالق، تو صاحبین کہتے ہیں یہ بھی متا لم يطلق انت طالق کے معنی میں ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی اگر تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا تو عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی ہم نے اذا کو متا کے معنی میں کیا ہے، اور وہ صورت ہمارے پاس ہے طلقی نفسکی اذا شئت، کہ تم جب چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دو، تو یہاں اذا بمعنی متا ہے، متا شئت ہے، لہٰذا یہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگی، اور وہ عورت اگر اس کے بعد بھی طلاق چاہے تو طلاق اپنے آپ کو واقع کر سکتی ہے، لیکن اگر اس جگہ اس نے ان استعمال کیا ہے تو پھر یہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ اذا کو دونوں جگہ متا پر محمول کیا ہے، یعنی اذا لم يطلق فانت طالق اس میں بھی متا کے معنی میں،
اور جو بالاتفاق کی صورت ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ طلقی نفس کی اذا شئت ہے. تو اس میں بھی یہ متاع کے معنی میں ہے، اور اس میں جو متاع کے معنی میں ہے یہ بالاتفاق ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں اس کو ان کے معنی میں کر دیتے ہیں، یعنی اذا لم اطلق کے انت طالق میں یہاں ان کے معنی میں کر دیتے ہیں. لہٰذا عمر بر میں جب بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور ادنیٰ سکوت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے متاع کے معنی میں لیا ہے، اور وہ طلق نفس کی اذا شئت ہے، اور یہاں یعنی اذا لم اطلق کی فانت طالق، یہاں انہوں نے متاع کے معنی میں نہیں لیا بلکہ ان کے معنی میں لیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ بیان کرے. تو علامہ صدر شہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك. أي لما جاء إذا بمعنى متى وبمعنى إن، ففي قوله إذا لم أطلق أنت طالق إن حمل على متى يقع في الحال، وإن حمل على إن يقع عند الموت، فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، فصار مثل إن. وثمة أي في طلق نفسك إذا شئت لا شك أن الطلاق تعلق في الحال بمشيئتها، فإن حمل على إن انقطع تعلقه بالمشيئة، وإن حمل على متى لا ينقطع، ولا شك أنه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك. فرق یہ ہے کہ جب اذا دونوں معنی کے لیے آتا ہے تو ہمارے مسئلے میں واقع ہونے، فی الحال واقع ہونے میں شک واقع ہو گیا، لہذا شک کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور وہاں اس کے مشیت کے ساتھ اس کے تعلق کی انقطاع میں شک ہے، لہذا شک کے ساتھ منقطع نہیں ہوگا. تفصیل یہ ہے کہ اذا جب متاع کے معنی میں بھی ہے اور ان کے معنی میں بھی ہے، تو ہمارے یہ جو قول ہے اذا لم اطلق کی انت طالق، اب اس صورت میں اگر اس کو متاع پر محمول کرے تو طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی، اور اگر ان پر محمول کرے تو موت کے وقت واقع ہو جائے گی. تو فی الحال واقع ہونے میں شک واقع ہو گیا، لہذا شک کے ذریعے سے واقع نہیں ہوگا، تو یہ ان کی طرح ہو گیا. اور وہاں یعنی طلق کی نفس کی اذا شئت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق فی الحال اس کی مشیت کے ساتھ متعلق ہو گیا. تو اگر ان پر محمول کرے تو اس کی مشیت کا تعلق ختم ہو جائے، اور اگر متاع پر محمول کرے تو منقطع نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الحال وہ متعلق ہے، لہذا شک کے ساتھ منقطع نہیں ہوگا. تو یہ بہت فائدے کی بات ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا دونوں جگہوں میں، یعنی ایک جگہ میں اذا کو ان کے معنی میں لیتے ہیں اور ایک جگہ اذا کو متاع کے معنی میں لیتے ہیں. تو اب کیا وجہ ہے، اس کے لیے اصول کیا ہے؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ تو اذا لم اطلق کی انت طالق، یہ جو صورت ہے اذا لم اطلق کی انت طالق، تو اگر اس کو ہم متاع پر محمول کریں تو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ابھی طلاق نہیں دی اور تو سکوت اختیار کیا، تو طلاق ہونی چاہیے. لیکن اگر ان پر محمول کریں تو یہ موت کے وقت طلاق واقع ہوگی، تو فی الحال طلاق کے وقوع میں شک ہو گیا، تو ہم شک کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں کریں گے. تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں طلاق کے واقع ہونے کی بات آ رہی ہے، اور طلاق میں جو عدم وقوع ہے وہ اصل ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ طلاق کسی طریقے سے واقع نہ ہو. تو لہٰذا اس صورت میں کہ ہم اس کو ان پر محمول کریں وہ طلاق سے بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے فائدے کی صورت ہے، لہٰذا ہم اس کو اس کے فائدے والی صورت میں پر محمول کرتے ہیں. اور طلاق کے وقوع میں شک بھی ہے، لہٰذا شک کے ذریعے سے ہم طلاق کو واقع نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اس کو ان کے معنی میں لیا. اور وہاں یعنی طلقی نفس کی اذا شئت کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے جب چاہے، تو وہاں ہم نے ان کے معنی میں نہیں لیا، کیونکہ اگر
کیونکہ اس نے اس کو یعنی تعلیق کا لفظ استعمال کیا کہ جب تم چاہو تو تم طلاق دو. تو طلاق کو اس کی مشیت کے ساتھ اس نے معلق کیا ہے، اور تعلیق میں یہ ہے کہ اس میں استمرار اصل ہوتا ہے، لمبے زمانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو متاع پر محمول کریں گے تو اس صورت میں ہم اگر ان پر محمول کریں گے جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا تو پھر یہ مجلس کے ساتھ مقید ہو جائے گا، اور مجلس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. تو اس لیے ہم نے اس کو مجلس کے ساتھ مقید نہیں کیا، بلکہ وہاں ہم نے متاع کے معنی میں لیا ہے کہ جب چاہے وہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. تو تعلیق میں یہ بات ہے کہ تعلیق استمرار اس میں ہوتا ہے اور اس میں آئندہ پر محمول ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو ان کے معنی میں کر دیں تو یہ مجلس کے ساتھ مقید ہو جائے گا اور تعلیق بعد میں ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہم نے اس کو متاع کے معنی میں مقید کیا ہے. دوبارہ ذرا دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ لما جاء اذا بمعنی متاع، اذا متاع کے معنی میں بھی آتا ہے اور ان کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے اذا لم اطلق انت طالق، تو اس صورت میں اگر اس کو متاع کے معنی میں محمول کرتے تو فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر ان کے معنی میں محمول کرتے ہیں تو موت کے وقت واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا شک واقع ہو گیا فی الحال واقع ہونے میں، تو لہٰذا شک کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ ان کی طرح ہو گیا. اور وہاں یعنی طلقی نفس کی اذا شئتی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق کو اس نے اس کی مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے. تو اگر ان پر ہم اس کو محمول کر لیتے ہیں تو مشیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کٹ جائے گا، یعنی اگر مجلس میں اس نے نہیں چاہا تو اس کی مشیت ختم ہو جائے گی. اور اگر متاع پر ہم محمول کرتے ہیں تو اس کی مشیت ختم نہیں ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الحال متعلق ہے، یعنی مجلس میں جب تک ہے تو اس کی مشیت کے ساتھ تعلق ہے، تو شک کے ذریعے سے ہم اس کے تعلق کو ختم نہیں کر سکتے.